الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے کسی شخص کو اجرت پر لیا اور اس سے یہ کہا کہ آج جو ہے اس 10 سیر آٹے کی ہمارے گھر میں روٹی بنا دیں۔ کیا کہا؟ 10 سیر آٹے کی روٹی بنا دیں 1 درہم کے بدلے میں۔ یہ آج جو ہے اس 10 سیر آٹے کے بدلے اس 10 سیر آٹے کی جو ہے 10 سیر جو ہے آٹے کی جو ہے روٹی بنا دیں، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اجارہ فاسد مانا جائے گا۔ کیوں مانا جائے گا؟ کہ یہاں پر جو ہے، اور امام یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ صورت ہوگی جائز ہوگی، کیونکہ یہاں پر جو ہے اصل میں 2 چیزوں کو جمع کر دیا گیا یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ عمل کو بھی جمع کر دیا گیا اور یوم کو بھی جمع کر دیا گیا۔ کام یعنی معقود علیہ 2 چیزیں بن رہی ہیں یہاں پر، ایک تو کام بھی بننا ہے اور وقت بھی بننا ہے۔ کیا کہ آج جو ہے اس 10 سیر آٹے کی روٹی بنائیں، تو روٹی آٹے کی بنانا یہ اور آج بھی، تو اب یہ وقت اور معقود علیہ کس کو ٹھہرایا جائے، یعنی عمل اور وقت دونوں جمع ہو جائیں اس طور پر کہ وقت بھی معقود علیہ بنتا ہو۔ ایسی صورت میں امام اعظم فرماتے ہیں جب یہ مجہول ہو گیا، 2 چیزوں کو بنایا گیا، تو ایسی صورت میں اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں اجارہ فاسد ہوگا، فاسد نہیں ہوگا، بلکہ اصل تو معقود علیہ عمل ہی رہے گا، اور جو وقت کو جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ یہ جلدی کرے۔ کیا کرے؟ جلدی کرے، آج ہی بنانا ہے، ہاں، تو یہ صرف بطور جلدی کرنے کے لیے ہوگا۔ تو معقود علیہ جب ایک ہی ٹھہرا تو 2 چیزوں میں معقود علیہ نہیں ہوا، مجہول نہیں ہوا، بلکہ معقود علیہ تو متعین ہے، تو لہذا اجارہ فاسد نہیں ہوگا۔ دیکھنا پڑے گا مفتابی کون ہے۔ یہ باہر شہر میں بھی اس طرح کی مسالے ذکر ملتی ہیں۔ اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو اب یہاں فرق کیا پڑے گا؟ یہاں پر فرق یہ پڑے گا کہ صاحبین فرماتے ہیں اس عقد کو درست قرار دیں گے، معقود علیہ عمل کو ٹھہرا دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر آدھے دن میں بھی کام سے فارغ نہ ہوا تو آئندہ کل کے دن اس کو کام کرنا لازم ہوگا۔ کام کہا گیا ہے، کام کر کے دینا ہے۔ اگر آدھے دن میں فارغ نہیں ہوا، یہ فارغ نہیں ہوا آج میں، تو کیا ہوگا؟ کل کام کرنا ہوگا، کیونکہ کام پر اجارہ مانا جائے گا یہاں پر، اور کام جب تک پورا نہیں ہوگا تب تک اس کا نہیں ہوگا۔ لہذا معقود علیہ یہاں عمل ہوگا، اور عمل معلوم ہے، لہذا یہ پھر جائز ہو جائے گا۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ شبہ یہاں پر موجود ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ شبہ یہاں ختم ہو گیا ہے، صاحبین فرماتے ہیں شبہ ختم ہو گیا کیونکہ معقود علیہ جو عمل ہے یا وقت یہ تھا، تو جب یہاں پر وقت کو جو بیان کیا گیا وہ صرف جلدی کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اصل معقود علیہ وہ کام ہی ہے۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں معقود علیہ عمل اور کام دونوں کو جمع کر دیا گیا یہاں پر، اور کام کا وقت کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ معقود علیہ منفعت ہے، اور عمل کا جو ہے معقود علیہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ معقود علیہ عمل ہے۔ وقت کو ذکر کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ معقود علیہ کیا ہے؟ منفعت ہے، اور کام کو ذکر کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ معقود علیہ جو ہے وہ عمل ہے۔ اب یہاں پر فرق کیا پڑے گا؟ اگر معقود علیہ عمل ہو تو کام کیے بغیر اجرت نہیں ملے گی، اگر معقود علیہ عمل کو مانیں گے تو کام کیے بغیر اجرت نہیں ملے گی،
اور اگر ماخوذ علیہ منفعت مانے تو اجیر جب خود کو اپنے پاس اپنے آپ پیش کر دیا اس نے، اگرچہ اس نے کام نہ کیا ہو تو اسے کیا ملے گی؟ اجرت ملے گی. ہاں وقت کو مانے تو یا ماخوذ علیہ اگر عمل ہو تو کام کیے بغیر اجرت نہیں ملے گی. یہ کہا کہ ماخوذ علیہ وقت پہ اپنے آپ کو تسلیم نفس کر دیا اس نے. تو اگر ماخوذ علیہ منفعت ہو، یہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اجیر اپنے آپ کو خود پیش کر دے تو وہاں پر اجرت ملے گی اسے، اگرچہ اس نے کچھ کام نہ کیا ہو. جیسے کہ اجیر خاص ہوتا ہے، اجیر خاص ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اتنی ڈیوٹی دینی ہے مجھے. اب اگر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور سامنے والے نے کوئی کام نہیں کرایا، وہ اجرت کا مستحق ہوگا، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اس سے کام لیتا، لیکن نے کام نہیں کیا، اس نے تسلیم نفس کو کیا. تو یہاں پر امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اجارہ فاسد ہو جائے گا. دو چیزوں کو جمع کر دیا گیا، پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کون سے ایک چیز کو ہم عمل قرار دیں. ہاں جب متعین کر دیا جائے، پھر یوم کا لفظ ذکر کر دیا جائے کہ آج کے دن میں کرنا ہے، تو یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ اصل یہاں پر کون سا ہے، کہ یہاں پر اب ایسی صورت میں ماخوذ علیہ عمل بنے گا، کیونکہ فی کا ذکر کرنا وہ یہاں پر اب ایسی صورت میں جو ہوگا فی مدت کے لیے نہیں ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ آگے ایک مسئلے کی صورت بیان کر رہے ہیں یہاں پر. وَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَخْبِزَ لَهُ هَٰذِهِ الْعَشَرَةَ الْمَخَاتِيمَ الْيَوْمَ بِدِرْهَمٍ، جس نے کسی شخص کو اجرت پر لیا تاکہ اس کے لیے آج 10 سیر آٹے کی 10 سیر کی جو ہے ان 10 سیر کی جو ہے روٹی بنائے اس کے لیے 1 درہم کے بدلے میں، فَهُوَ فَاسِدٌ، تو یہ امام اعظم کے نزدیک اجارہ کیا ہے؟ فاسد ہے. وَهَٰذَا عِندَ أَبِي حَنِیفَہ، یہ امام اعظم کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد فی الاجارات و جائز، امام محمد اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کا اجاروں میں یہ چیزیں جائز ہیں. لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْمَاخُوذَ عَلَيْهِ عَمَلًا، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ ماخوذ علیہ کس کو بنا رہا ہے؟ عمل کو بنا رہا ہے. وَيَجْعَلُ ذِكْرَ الْوَقْتِ اسْتِعْجَالًا، اور وہ جو ہے وہ وقت کے ذکر کرنا وہ صرف کس لیے کر رہا ہے؟ جلدی کرنے کے لیے. اور وقت کو ذکر کرنا جلدی کرنے کے لیے ہوگا، تصحیحاً للعقد، عقد کو صحیح کرنے کے لیے. تو یہ وقت کو اس نے ذکر کر دیا اس میں، تو یہ وقت اس میں شامل نہیں ہوگا ماخوذ علیہ، بلکہ کس لیے؟ وقت کو ذکر کرنا صرف عقد کو صحیح کرنے کے لیے ہوگا. فَيَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ، تو جہالت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. وَلَهُ، امام اعظم فرماتے ہیں، أَنَّ الْمَاخُوذَ عَلَيْهِ مجہول، کہ یہاں پر ماخوذ علیہ کیا ہے؟ مجہول ہے، اس طور پر کہ اور ماخوذ علیہ کی جو جہالت ہوتی ہے وہ عقد کو فاسد کر دیتی ہے. لِأَنَّ ذِكْرَ الْوَقْتِ يُوجِبُ ماخوذ علیہ يُوجِبُ كَوْنَ الْمَنْفَعَةِ مَاخُوذًا عَلَيْهِ، اس لیے کہ وقت کا ذکر کرنا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ منفعت جو ہے ماخوذ علیہ کیا ہے؟ اجیر کی جو منفعت ہے وہ ماخوذ علیہ، اور عمل کا ذکر کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ عمل کیا ہے؟ یہ ماخوذ علیہ. اجیر کی منفعت، اجیر سے آپ فائدہ اٹھا لیں، آپ نے اس میں وقت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. ہاں اجیر سے فائدہ اٹھانا وقت کے اندر جب کر دیا، وقت میں اس نے پیش کر دیا اپنے آپ کو، اگرچہ کام نہ لیا گیا، یہ اجارے کے مستحق ہوگا. اس کا جو ہے اس کا اور بھی یہ ہوگا کہ عمل کے ماخوذ علیہ ہونے پر مستاجر کا نفع ہے، عمل کے ماخوذ علیہ ہونے پر مستاجر کا نفع ہے، اور منفعت کے ماخوذ علیہ ہونے میں اجیر کا نفع ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر ہم عمل کے ماخوذ علیہ مانے تو مستاجر کا نفع ہوگا یہاں پر، جب تک یہ پوری پکا نہیں دے گا تب تک اسے جو ہے اجرت نہیں ملے گی. اور اگر ہم ماخوذ علیہ منفعت کے ماخوذ علیہ ہونے میں اجیر کا نفع ہے کہ اس نے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیا، دن پورا ہوا، اس کو مل گیا، اجرت ملے گی اگرچہ اس نے کام نہ کیا ہو. اجیر ہے یہ مستاجر جو جس نے اجرت پر لیا، ہاں وہ موجر ہوگا، اجرت پر لینے والا. مستاجر اجرت پر لینے والا، اور اجیر یہ اس کو لیا تھا اجرت پر. تو اب یہاں پر ایسی صورت میں جو ہے جب عمل کو ہم بنائیں گے تو ایسی صورت میں جس نے اجرت پر رکھا ہے اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر ہم وقت کو بنائیں گے، منفعت کو بنائیں گے، تو ایسی صورت میں اجیر کا فائدہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ جب یہاں دونوں چیزیں ہو گئی، امام اعظم فرماتے ہیں کہ ماخوذ علیہ عمل بھی بن سکتا ہے اور ماخوذ علیہ منفعت بھی بن سکتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگی؟ ولد اور وجہ ترجیح کوئی ہے ہی نہیں، تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ اجارہ فاسد ہو جائے گا.
व नफ़ुल मुस्ताजिर फी सानी, और मुस्ताजिर का नफ़ा जो है वो सानी में है, किस में है, जबकि अमल को माक़ूद अलैह बना लिया जाए। मुस्ताजिर का फ़ायदा उसमें है जबकि अमल जो माक़ूद अलैह हो। व नफ़ुल अजीर फ़िल अव्वल, और अजीर का नफ़ा अव्वल में है जबकि माक़ूद अलैह क्या हो, मनफ़ात हो। फ़युफ़ज़ी इलल मुनाज़ात, तो ऐसी सूरत में क्या होगी, ये मुफ़ज़ी इलल मुनाज़ात होगी, लिहाजा ये इजारा दुरुस्त नहीं होगा। वान अबी हनीफ़ा अन्नहु यसिहु अल इजारत इज़ा क़ाला फ़िल यौम, और इमाम आज़म से एक रिवायत ये है कि अगर फ़िल यौम का लफ्ज़ ज़िक्र किया है तब ये दुरुस्त हो जाएगा। ऊपर क्या इबारत, हादिल आशरतुल मखातीम अल यौमा, यहाँ फ़ी यौम ज़िक्र कर दें तो यहाँ इजारा क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा इस सूरत में। क्यों, सैर वो द सैर, दोनों में फ़र्क ये हो गया कि जब फिल यौम को जिक्र करेंगे तो दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि इस सूरत में माक़ूद अलैह काम होगा, और यौम जो है ये यहाँ पर माक़ूद अलैह नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि इसलिए कि फ़ी का ज़र्फ़ के लिए होना मुतय्यन हो गया, और ज़र्फ़ मज़रूफ़ को मुस्तग़रक़ नहीं होता है। ज़र्फ़ जो होता है वो मसरूफ़ को मुस्तग़रक़ नहीं होता। हाँ, अगर अल यौम कहता है तब दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन अगर फिल यौम कह देता है तो यहाँ पर दुरुस्त हो जाएगा। अब यहाँ पर मुतय्यन हो जाएगा कि माक़ूद अलैह वो सिर्फ अमल है, ये मनफ़ात नहीं है। हाँ, ज़र्फ़ व मज़रूफ़ को शामिल नहीं होता, पूरे मुस्तग़रक़ नहीं होता। अब ये यहाँ पर फिल यौम का जिक्र करना जो होगा वो मुद्दत के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जिक्र कर दिया लिअन्ना फ़ी लिज़्ज़र्फ़ ला लिलमुद्दती, इसलिए कि जो होता है फ़ी जो होता है वो ज़र्फ़ के लिए होता है, मुद्दत बयान करने के लिए नहीं आता है। इमाम आज़म से एक रिवायत ये है कि अन्नहु यसिहुल इजारा, इजारा सही हो जाएगा इज़ा क़ाला फ़िल यौम, जब उसने क्या कहा हो, फ़िल यौम कहा हो, वक़द सम्मा अमलन, और उसने जो है अमल को मुतय्यन कर दिया हो, लिअन्नहु लिज़्ज़र्फ़ी, क्योंकि यहाँ फ़ी जो है वो ज़र्फ़ के लिए, फ़कान अल माक़ूद अल अमला, तो इस सूरत में माक़ूद अलैह क्या होगा, वो ज़र्फ़ होगा, वो अमल होगा, बरख़िलाफ़ क़ौली अल यौम, बरख़िलाफ़ अल यौम के वक़द मर्रा मिसलुहु फ़ी तलाक़, और इसकी मिसालें बाबु तलाक़ में गुज़र चुकी हैं। जब कलमा ज़र्फ़ हरफ ज़र्फ़ के साथ आ जाए, कलमा ज़र्फ़ जो आ जाए फ़ी के साथ आ जाए, तो वहाँ इस्तियाब नहीं करता है, सही है नहीं, पूरे वो घेरता नहीं है। अब वो फ़ला यकूनुल वक़्तु माक़ूद अलैह, तो वक्त फिर माक़ूद अलैह नहीं बनता है। यानी इन्होंने एक कायदा बयान कर दिया, जब यौम भी हो, ज़र्फ़ है, और उसके साथ फ़ी भी आ जाए, तो वहाँ पर वो इस्तियाब का तकाज़ा नहीं करता है, पूरे दिन को नहीं घेरेगा। वो सिर्फ जो होगा वो उसका ज़िक्र जो होगा वो फ़ी ज़र्फ़ के लिए तो होगा, लेकिन मुद्दत बयान करने के लिए नहीं होता है। लेकिन जब अल यौम का ज़िक्र आ गया, पूरा दिन मुराद हो सकता है उससे। इन्होंने ये बयान किया कि क्योंकि फ़ी ज़र्फ़ के लिए होना क्या मुतय्यन हो गया, और ज़र्फ़ मज़रूफ़ को मुस्तग़रक़ नहीं होता, घेरता नहीं है। अब किसी शख्स ने जो है ज़मीन उजरत पर लिया, इस शर्त पे कि वो उसको क्या करेगा, जोतेगा, और उसको खेती करेगा, और उसमें गल्ला वगैरह लगाएगा, सैराब करेगा, तो कहते हैं कि ये शर्त भी लगा दी तो भी ये जायज़ है। शर्तें लगाने से इजारा फासिद हो जाते हैं, लेकिन शर्तें ऐसी हों जो अक़द के इजारे के तहत होती हों, और जो अक़द का तकादा इसका करता हो तो वो इजारे के तहत दाखिल होंगी, सही है नहीं। वमन इस्ताजरा अर्दन अला अन यकरुबहा व यज़रा व यस्क़ीहा, और जिसने किसी शख्स को ज़मीन उजरत पर ली, किसी शख्स ने, इस शर्त पर कि वो उसको क्या करेगा, ज़मीन को जुताई करेगा, व यज़रा, और उसको खेती करेगा, व यस्क़ी, और उसको सैराब करेगा, फ़हुव जायज़ुन, तो ये जायज़ है। यानी मुस्ताजिर ने ये मतलब मुस्ताजिर ने ये शर्त लगा दी कि आप इसको ये भी करना है, ये भी करना है, तो ये ऐसी शर्तें हैं जो अक़द के तकादों के ख़िलाफ़ नहीं है, ऐसा करना ही पड़ेगा। खेती बगैर उसकी होगी कैसे, सैराब करेगा नहीं, गल्ला डालेगा कि नहीं, सही है नहीं, जोतेगा नहीं तो वो कैसे होगी। नहीं, खेती करने असल में ज़राअत बोलते हैं, एक होता है हल से जोतना, और एक होता है फिर उसमें दूसरा काम होता है वो ज़राअत लगा देना। हाँ, तो जोतते हैं।
یہ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جوتنے والا، اور جو اصل ہم زراعت بولتے ہیں وہ اب دھان لگا دیے، اب لگا دیے، وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے. لیکن نفسے جو ہے وہ حرث جو بولتے ہیں اس کو، زمین کو الٹ پلٹ کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے. صحیح ہے نہیں؟ اس کو ایک دم نفس کھیتی نہیں بول سکتے، اس کو زراعت کا نام نہیں دے سکتے. وہ بعض مرتبہ ایسے ہی کرتے ہیں وہ لوگ. لیکن اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ کرتے ہیں، اب دھان ڈال دیے، گنا لگا دیا، اب یہاں کھیتی کا مسئلہ آتا ہے. تو وہ کھیتی نہیں ہوگی، وہ صرف کیا ہوگا، جوتنا ہی بولیں گے. بعض لوگ خود جتوا دیتے ہیں، کھیتی نہیں کرتے ہے نہیں. تو کھیتی بولتے ہیں وہ دوسرے مرحلے کو، اس کو جوتنا بولتے ہیں. بہرحال اب اس نے شرط لگا دی کہ مستاجر نے کہ آپ یہ کرو گے، تو اس نے بھائی یہ شرطیں لگانا اس لیے کہ زراعت یہ عقد کا تقاضا ثابت ہوتی ہے، عقد سے ثابت ہوتی ہے، اور زراعت ان چیزوں کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. لہذا اسے سیرابی بھی کرنا پڑے گا، جوتنا بھی پڑے گا. تو یہ ایسی چیزیں ان دونوں میں سے جو ہر ایک جو ہے وقت سے ثابت ہوتی ہیں. اور یہ ہر وہ شرط جو ایسی ہو جس کا عقد تقاضا کرتا ہو تو وہ اس کی وجہ سے اجارہ فاسد نہیں ہوتا. یہ نہیں. ہاں اگر یہ شرط لگا دی کہ زمین کو جب واپس کرو گے تو اسے 2 مرتبہ جوت کر واپس کرو گے، یا اس میں نہریں بنا کر کے دو گے، یا جو ہے اس میں کھاد لگا کر کے دو گے، اب ایسی صورت میں فاسد ہو جائے گا. جب یہ واپس کرے گا تو اس کو جوت کے دے گا، اور جب یہ اس کو واپس کرے گا تو اس کی نہریں بنا کے دے گا، پانی لگانے کے لیے نہریں، چھوٹی چھوٹی نالے. صحیح ہے نہیں؟ ہاں کھود کے دے گا نہریں. یا یہ اس میں جو ہے جب لگا کے دے گا پھر واپس کرے گا تو اس میں جو ہے وہ کھاد وغیرہ ڈال کے دے گا. تو کہہ رہے ہیں یہ یہاں پر یہ کہ یہ اجارہ، یہ شرط لگانا فاسد ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب یہ جب واپس کرے گا تو اس کی مدت ختم ہونے کے بعد اس کے جو اجیر کے جو عمل کا اثر ہے وہ مدت ختم ہونے کے بعد باقی رہے گا. اور یہ عقد اس کے تقاضے نہیں کرتے. اور اس میں جو ہے ایک کا فائدہ بھی ہے. کس کا فائدہ ہے؟ یہاں زمین والے کا فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ زمین کو جو اجرت پر دینے والا ہے گویا کہ وہ اجیر کے منافع سے کو اجرت پر لے رہا ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ 1 سال ختم ہو گئی، میں نے 1 سال کے لیے لیا تھا آپ سے، اب آپ نے کہا کہ دسمبر میں ختم ہو رہی، جوت کے دو گے، کھاد لگا کے دو گے اور وہ نالیاں لگا کے دو گے. اب میں نے دے دیا، آپ جو فائدہ اٹھانے نہیں اٹھائیں گے اس سے، تو کس سے اٹھا رہے ہیں؟ میرے سے کرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس میں فائدہ ہو رہا ہے. یہ عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے. ومن استاجر اردن علی ان یقربها ویزرع ویسقیها، اور جس نے کسی زمین کو اجرت پر لیا اس شرط پر کہ وہ اس کو جوتے یا اس کو سیراب کرے اور اس کو کیا کھیتی کرے اور سیراب کرے، تو یہ جائز ہے. لأن الزراعۃ مستحقۃ بالعقد، اس لیے کہ زراعت یہ عقد سے ہی ثابت ہوتی ہے. فلا يتأتى الزراعۃ الا بالسقی والکراب، اور زراعت جو ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتی مگر سیراب کرنے سے، جوتنے سے ہی. فکان کل واحد منہما مستحقا، تو گویا کہ ان میں سے ہر ایک چیز جو ہے کیا ہے وہ ثابت ہی ہے. وکل شرط هذه صفت یکون من مقتضیات العقد، اور ہر وہ چیز جو جس کی صفت ہو وہ عقد کے تقاضوں میں سے ہوا کرتی ہے. فذکر لا یوجب الفساد، تو اس کا ذکر کرنا یہ فساد کو ثابت نہیں کرے گا. فإن شرط على أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد، اور اگر یہ شرط لگا دی کہ زمین کو دوبارہ جوتے گا، زمین کو دوبارہ جوت کر کے واپس کریں، اور یکری انہارا، یا جو ہے اس کی نہریں کھود دیں، اور یسرقنها، یا جو ہے اس زمین میں جو ہے وہ غلہ کھاد وغیرہ ڈال کر واپس کریں، فهو فاسد، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. لأنه يبقى اثر بعد انقضاء المدت، اس لیے کہ جو اب اس کا اثر جو ہے وہ کیا رہے گا؟ ان تینوں میں سے ہر ایک کا اثر، جوتنے کا، کھاد ڈالنے کا، نہروں کا جو اثر ہے یہ کب رہے گا؟ اس کا اثر باقی رہے گا مدت کو ختم ہونے کے بعد، مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو عقد کے تقاضوں سے نہیں ہیں. عقد اس کا تقاضا نہیں کرتے، لوگ اس طرح کا لین دین نہیں کرتے کہ آپ جو ہے واپس کریں گے تو 1-2 مرتبہ کر کے دینا ہوگا. وفی منفعۃ لأحد المتعاقدین، اور اس میں جو ہے متعاقدین میں سے ایک کا فائدہ ہے. کس کا فائدہ ہے؟ رب الارض کا فائدہ ہے. وما ھذا حالہ یوجب الفساد، اور جس کی یہ حالت ہو وہ فساد کو ثابت کر دیتی ہے. یعنی جس کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ فساد کر دیتی ہے.
لأن مواجر بالأرض یسیر مستاجرا منافع الاجیر علی وجہ یبقى بعد المدتی. اور مزید یہ کہ اس میں جو ہے زمین کا جو مواجر ہے، زمین کو اجرت دینے والا، وہ کیا ہو جائے گا؟ اجیر کے منافع کو اجرت پر لینے والا ہوگا. زمین کو اجرت پر دینے والا کیا ہوگا؟ اجیر کے منافع کو اجرت پر لینے والا ہو، ایسے طریقے پر کہ یبقى بعد المدتی، جو اجیر کا جو اجارہ کیا رہے گا؟ مدت کے بعد بھی باقی رہے گا. فیصیر صفقتان فی صفقۃ، تو ایک کیا ہو جائیں گے؟ ایک بے میں دو بے ہو جائیں گی. صحیح ہے نہیں؟ ایک بے ہوئی تھی نہیں پوری، ایک بے کے اندر دوسری بے شامل ہو گئی. وہو قد وہو منہی عنہ، اور اس سے کیا گیا ہے؟ اس کی یہ کہ بھائی اس کی مدت پوری ہو رہی تھی، ابھی مدت پوری نہیں ہوئی ہے، اسی کے اندر آپ نے جو ہے وہ دوسرا اجارہ شروع کر دیا، یہ کہ آپ کھاد ڈال کے دیں، آپ یہ کر کے دیں، تو گویا کہ یہ لازمی آئے گا کہ اس سے ہی فائدے سے منافع سے فائدہ اٹھا رہا ہے یہ. تو ابھی ایک تکمیل کو نہیں پہنچی ہے، دوسری شروع ہو گئی اس میں. چلیں مستاجر، آپ نے زمین دی تھی اور میں نے جو ہے جوت کر دے دیا آپ کو، اب یہ مدت ختم ہو رہی ہے سال، تو بتائیے کہ گویا کہ اجیر کے اجارے کو ایسے طریقے پر لے رہے ہیں جو آپ گویا کہ مستاجر بن کر کے. زمین کا جو مالک ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اجیر کے منافع کو گویا کہ اجرت پر لینے والا ہو گیا. میرے منافع آپ لے رہے ہیں نا، مدت ختم ہو گئی، آپ نے شرط لگا دی، چلی میں نے دے دی، تو آپ کو بغیر کچھ کام کیے ہوئے ہی سب مل جا رہا ہے نا. کھاد لگانا نہیں پڑ رہا آپ کو زمین میں جو ہے، اور مدت ختم ہونے کے بعد ہی آپ کو نہریں مل جا رہی ہیں، تو آپ پانی لگا رہے ہیں. آپ کس سے لگا رہے ہیں؟ میرے کرو سے. کھاد میں نے دے دیا ہے، سب کچھ مل گیا آپ کو، تو اس طور سے صحیح ہے نہیں؟ تو اس سے منع کیا گیا. مستاجر اس معنی کر کے بولا جا رہا ہے کہ وہ اجیر کے منافع کو گویا کہ اجرت پر لینے والا سمجھا جا رہا ہے. اس کو ہاں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ گویا کہ منافع اجرت پر لے رہا ہے، کہ بھائی تم نے یہ شرط لگا دی ہے تو مجھے دینا پڑ رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں ایک صفقہ ہوا نہیں ہے، دوسرا صفقہ اس کے اندر شامل ہو گیا. ایک بے ہوئی نہیں ہے، دوسری بے اس کے اندر شامل ہو گئی. بعض لوگوں نے یہ تشریح کی ہے اس کی کہ وہ واپس کرے، اس کو کیسے کر کے؟ جوت کر کے واپس کرے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ثنیہ سے مراد جو ہے، تثنیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو جوت کر کے واپس کرے. یہ تو پہلی صورت ہو جائے گی، اس کے فساد میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ اس کو ہاں پہلی صورت ہو جائے گی. ثم قیل المراد بالتثنیۃ ان یردها مکروبۃ. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اس سے مراد یہ کہ تثنیہ سے مراد یہ کہ وہ زمین کو واپس کرے، رب الارض کو جوت کر. ولا شبہۃ فی فسادی، اس کے فساد میں کوئی شبہ نہیں ہے. وقیل ان یکربها مرتین. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ زمین کو جو ہے یہ 2 مرتبہ جوتے گا. کیا کرے گا؟ 2 مرتبہ جوتے، اور پھر کیا کرے؟ اس کو واپس کریں. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر تھوڑی سی خرابی لازم آئے گی کہ کہہ رہے ہیں کہ وہذا فی موزن یخرج الارض کیا ہے؟ الریع بالکرابی، با ہے نا، ریع بالکرابی مرتن والمدت سنۃ واحدہ. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کہ زمین والا زمین کو 2 مرتبہ جوتے گا. کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد ایسی جگہ میں پیش آئے گا جہاں زمین پیداوار کو ایک ہی مرتبہ جوتنے میں نکال دیتی ہو. کیا کرتی ہو؟ پیداوار کو، زمین جو ہے وہ پیداوار کو ایک ہی مرتبہ میں نکال دیتی ہو، تو وہاں پر یہ خرابی لازم آئے گی. مستاجر مالک کے زمین کا فائدہ ہے. اچھا اب یہاں پر دیتے ہیں کہ یہاں پر کہ صورت میں فاسد ہونے کا حکم ایسی جگہ میں ہوگا جہاں ایک ہی بار جوتنے سے پیداوار حاصل ہو رہی ہو. کیوں؟ اور عقد اجارہ کی مدت بھی 1 سال ہو، اور وہ زمین ایسے مقام پر ہو جہاں پیداوار حاصل کرنے کے لیے دوبارہ جوتنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو. تو یہاں یہ شرط جو ہوگی مفسد عقد ہوگی.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ صورت میں جو ہے یہ ایسی جگہ میں لگے گا جہاں ایک ہی بار جوتنے میں کیا ہو، زمین پیداوار حاصل ہو جاتی ہو، اور عقد اجارہ کی مدت بھی کتنی ہو، 1 سال ہو. اب پتہ ہے کیا خرابی لازم آئے گی؟ یہاں یہ خرابی لازم آئے گی جب مدت اجارہ 1 سال ہے، وہ جوت کر جب واپس کرے گا تو اس کا اثر دوسری سال میں باقی رہے گا. دوسری سال میں باقی رہے گا تو وہ کون اٹھائے گا فائدہ اس سے؟ ہاں، مواجر اٹھائے گا فائدہ، زمین کا مالک اٹھائے گا اس سے. تو یہ کہا کہ وہ اس کو زمین کو جوتے 2 مرتبہ، تو کہہ رہا ہے یہ فساد ایسی جگہ میں آئے گا کہ جہاں زمین جو ہے پیداوار کو نکالتی ہو ایک ہی مرتبہ جوتنے میں، اور مدت بھی 1 سال ہو، مدت اجارہ بھی، تو اب جوتنے کا اثر دوسرے سال میں بھی باقی رہے گا. وَإِنْ كَانَتْ 3 سِنِينَ لَا يَبْقَى مَنْفَعَتُهُ. اور اگر وہ زمین ایسی، اگر وہ مدت اجارہ 3 سال ہو، اب ایسی مرتبہ میں اس کی منفعت کا جو باقی نہیں رہے گی جوتنے کا، دوسری مرتبہ جوتنے کے بعد، دوسری مرتبہ سال میں جوتے گا، وہ سال ختم ہونے پہ دوسری مرتبہ جوتے گا، تو ایسی صورت میں اب اس کا اثر 3 سال تک کہاں باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو اب ایسی صورت میں یہاں پر یہ خرابی لازم نہیں آئے گی. خرابی اس وقت لازم آئے جب مدت اجارہ 1 سال ہو اور وہ سول کیا کر کے جوت کر کے واپس کرے، تو فوراً دوسرے سال میں کیا کرے گا، وہ زمین کا مالک اس سے فائدہ اٹھا سکے گا. لیکن جب مدت اجارہ کہاں ہو، 3 سال ہو، اور تو ایسی صورت میں عقد فاسد نہیں ہوا، کیونکہ اب منفعت بھی وہاں باقی نہیں رہے گی اس کی، 3 سال تک کہاں رہے گی. تو کہہ رہے ہیں لا يبقى منفعت بعد القراب الثانی، تو اب دوسری مرتبہ جوتنے کے بعد اس کی منفعت باقی نہیں رہے گی. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقِرَا الْأَنْهَارُ الْجَدَاوِلُ. اچھا، یہ جو کہا گیا نا، یہ نہریں کھود کے دے گا، چھوٹے چھوٹے نالے کھود کے دے گا، اس سے مراد چھوٹی چھوٹی نہریں مراد نہیں ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے نالے یہ مراد نہیں ہے، خوب بڑی بڑی ایسی کھودنا مراد ہے. کیونکہ یہ تو 1 سال میں اس کے نشانات مٹ جاتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ اس نے لگایا تھا مثلا، پانی بھی لگاتے، پانی لگانے کے بعد نا کوئی دن کھیت کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ پکتا رہتا ہے. اب وہ جو نالی بنائی تھی اس نے نشان مٹنے لگیں گے نا، چھوٹی چھوٹی بنائی تھی اس نے. تو یہاں پر اس سے مراد کون ہے؟ چھوٹی چھوٹی نہریں مراد نہیں، چھوٹی چھوٹی نالیاں مراد نہیں ہیں، بلکہ مراد کون سی ہیں؟ اس سے بڑی بڑی نہریں مراد ہیں. وہی صحیح ہے، کیونکہ اگر بڑی بڑی نہریں ہوں گی تو اس کا اثر کیا رہے گا، اگلی سال میں باقی رہے گا. لیکن چھوٹی چھوٹی رہیں گی تو وہ، مثال کے طور پر آپ کو کھیتی کاٹنی ہے مارچ میں، تو آپ پانی لگا کر کے اس کو آپ کے جنوری میں ہی ختم کریں گے، کیونکہ ہمیں پکنے کے لیے بھی دینا نا اسی ٹائم. تو کھیتی کو پانی نہیں لگائیں گے پکنے کے ٹائم پہ، پکنے کے ٹائم پہ تو پانی مضر ہوتا ہے اس کے لیے. تو آپ نے پانی لگایا ہوگا 2-3 مہینہ پہلے، تو اب وہ چھوٹی چھوٹی نہریں رہیں گی تو اس کے نشانات مٹ جائیں گے، اور جب وہ اگلے سال میں وہ کرے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں سے. لیکن جب بڑی بڑی نہریں بنانے کا شرط لگا دے گا، یہ بڑی بڑی نالیاں، تو یہ اگلے سال بھی باقی رہیں گی. بڑے بڑے نالی، اتنا پانی جائے اس میں سے، اتنا پانی جائے، آپ اتنی بڑی بنانا ہے کہ اس میں سے خوب پانی جائے. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقِرَا الْأَنْهَارُ الْجَدَاوِلُ. اور قرا سے مراد چھوٹی نہریں مراد نہیں، بلکہ مراد اس سے بڑی بڑی نہریں مراد ہیں. وہ صحیح لأن يبقى منفعت فی العام القابل، اس لیے کہ اس کا اثر جو ہے، اس کی منفعت کا اثر آنے والے سال میں بھی باقی رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں چالو کر دیں.